السلام علیکم۔ وزڈم ٹیتھ یا عقل داڑھ کس وجہ سے اس میں درد آتی ہے، اس کا علاج کیسے کریں گے، یا اس کو ریموو کریں، نکالیں تو کس ٹائم نکالیں، کس وجہ سے اس میں یہ پین آتی ہے۔ اکثر خوراک بھی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سپیسز ہوتے ہیں اس میں پس جاتی ہے، تو اس کا علاج ابھی بھی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا جس کا لاسٹ جو مولر تھے، وزڈم ٹیتھ تھے، وہ بہت زیادہ اس میں گوشت خوراک کی چیزیں پس گئی تھی۔ میں نے اس کو نکالا، پھر جب میں نے اسے نکالا تو اس میں انفیکشن بہت زیادہ، میں نے کہا کہ یار اس کو آپ اگر نکالو گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ عقل داڑھ، کچھ عقل داڑھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو آپ کو نقصان بہت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس پیشنٹ کو کہا کہ اگر آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو یہ نقصان کر دیں گے کہ اس کے اندر خوراک پس جاتے ہیں، پھر اس سے انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کون سے ایسے دانت ہے، عقل داڑھ ہے یا وزڈم ٹیتھ ہے جو لاسٹ میں ہوتے ہیں، کون سے دانت اس کو نکالنا چاہیے یا اس کا علاج کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا عقل داڑھ ایسے ہے، اس کو دیکھیے، اگر آپ کا عقل داڑھ ایسے ہے تو اس کو آپ ریموو کریں جلدی سے۔ سب سے پہلے اگر آپ کا عقل داڑھ ایسے ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تیرا عقل داڑھ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے۔ اگر سیدھا ہے اور اس کے اندر کچھ سپیس ہے، اس میں خوراک پس جاتے ہیں، تو اس کا تو آسان حل ہے، اس کا آپ فلنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا عقل داڑھ ایسا ہے، ٹیڑھا ہے، سیدھا نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ بالکل ٹائم نہ دے، ریموو کر دے، ختم کر دے، نکال دے، ٹھیک ہے۔ عقل داڑھ آپ کا دانت اگر آپ اس کو آپ نکالیں گے، یہ عموماً 4 ہوتے ہیں، 2 اپر 2 لوور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے عقل داڑھ آپ کو نقصان دیتے ہیں، مطلب آپ خوراک کرتے ہیں اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، جو سپیسز ہوتے ہیں اس کے اندر خوراک پھنس جاتے ہیں، پھر آپ اس کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ عید کا آج چھٹا دن ہے، عید کے 6 دن ہو گئے ہیں، بہت سے پیشنٹ آئے ہیں، میں نے اس کو یہ طریقہ اس کو بتا دیا ہے کہ آپ اس سے داغی کے ساتھ نکالیں، اگر نہیں نکال سکتے تو اس سے یہ انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سی پیشنٹ کو میں نے جب دیکھا تو اس کے عقل داڑھ کے جو لاسٹ والے جو مولر ہوتے ہیں اس کے سپیسز میں بہت زیادہ گوشت یا خوراک کی اور چیزیں پس گئی ہوتی ہے، تو پھر میں نے اس کی صفائی کر دی، لیکن انفیکشن بہت زیادہ اس میں آ گیا تھا۔ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ یار آپ ایسے کریں کہ آپ کا جو عقل داڑھ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اس میں یہ خوراک کی چیزیں نہ پسے تو آپ اس کو نکال دے، ریموو کر دے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا عقل داڑھ کی۔ مطلب اگر آپ کا عقل داڑھ آپ کو اس طرح کا انفیکشن دیتا ہے تو پھر اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خوراک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ذہن دیا ہے، آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس کو بالکل ہی نکال دے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی آپ کو اس سے کوئی خوراک نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کا عقل داڑھ ہے اسی طرح کے مسائل اس میں آتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر گوشت یا خوراک کی اور چیزیں پس جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو نکال سکتے ہیں، پھر اس کو آپ ریموو کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر آپ کا عقل داڑھ، مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا عقل داڑھ سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، تو اگر ٹیڑھا ہے تو پھر آپ اس کو جلدی سے ریموو کر دیں، نکال دیں۔ اگر آپ کا عقل داڑھ ٹیڑھا نہیں ہے، سیدھا ہے اور اس کے اندر سپیس ہے، اس میں خوراک پس جاتے ہیں، تو پھر تو نارملی اس کو آپ فلنگ کر دے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا عقل داڑھ اس طرح ہے تو آپ اس کو پھر ریموو کر دیں جلدی سے، کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے کچھ ٹائم بعد۔ مطلب پہلے دن تو کچھ ٹائم کے لیے تو اس میں کوئی فین درد نہیں ہوتا، لیکن جتنا ٹائم گزرتا ہے پھر اس سے آپ کو انفیکشن بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عقل داڑھ خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ریموو کرنا، ختم کرنا، نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کا داڑھ
ایکس رے کر دے، خود دیکھ لے، آئینے میں دیکھ لے، شیشے میں دیکھ لے. اگر داڑھ ٹیڑھا ہے تو آپ اس کو جلدی سی ریموو کریں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دینے والی ہے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دانتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.